اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقامت صلاۃ کا موضوع بہت ہی وسیع مضمون ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک تفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمائی ہے. اس موضوع پر چند اور احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ کانت خطواتہ احداہما تحط خطیۃ والاخری ترفع درجۃ. مسلم شریف میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر سے وضو کیا، اور اس کے الفاظ اس طرح کے ہیں تطہر فی بیتہ ہی، کہ گھر میں اچھی طرح اس نے وضو کیا، جس کی تفصیل ایک گزشتہ درس میں گزر چکی ہے کہ کس طرح جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے ان کو 3 بار اچھے طریق پر دھویا جائے. تو یہ مراد ہے کہ اچھی طرح اس نے پاکیزگی حاصل کی اور وضو کے جو ارکان ہیں ان کو صحیح طور پر پورا کیا. پھر وہ اللہ کے گھر یعنی مسجد کی طرف گیا تاکہ وہاں فرض نماز ادا کرے. تو مسجد کی طرف جاتے ہوئے جتنے قدم اس نے اٹھائے ان میں سے اس کے ایک قدم سے اگر ایک گناہ معاف ہوگا تو دوسرے قدم سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا. کتنی عظمت ہے وضو کرنے کی اور کتنا عظیم ہے اس کا اجر کہ ایک قدم جب انسان مسجد کی طرف چل کر آتا ہے تو اس کا ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے. یعنی ہر قدم پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے. دوسری حدیث اس طرح پر ہے کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی قال الصلاۃ علی وقتها قلت ثم ایو قال بر للوالدین قلت ثم ایو قال الجہاد فی سبیل اللہ. یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب سے لی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. عام طور پر صحابہ کا یہ طریق حدیثوں میں مذکور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھتے اور اس انتظار میں ہوتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کوئی کلمہ نصیحت ارشاد فرمائیں گے. سوال نہیں کیا کرتے تھے. اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ منتظر رہتے تھے کہ کوئی شخص باہر سے آئے جس کو اس طریقے کا بھی علم نہ ہو تو وہ آ کر سوال کرے تو اس کے جواب سے ہم بھی اس کا جب جواب دیا جائے تو ہم بھی اس جواب سے فائدہ اٹھائیں. خود خاموشی اختیار کرتے تھے. لیکن بعض موقعوں پر صحابہ نے سوال بھی کیے ہیں. سوال کرنا اس رنگ میں منع نہیں کہ کبھی وضاحت چاہی جائے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ تعالی، کہ انسان کے اعمال میں سے کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے. قال الصلاۃ علی وقتها. الفاظ مختصر ہیں، مضمون وسیع ہے. آپ نے فرمایا وقت پر نماز کی ادائیگی یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو مومن کے سب اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی تاکید سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت کی پابندی کے ساتھ
نماز کا اہتمام کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ کل تو ثم آئیو، کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کہ صلاۃ کا آپ نے ذکر کر دیا، اس کے بعد کون سی نیکی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، یہ بھی بہت عظیم نیکی ہے جس کی مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، کبھی کسی بات پر کوئی کلمہ ناشکری کا یا افسوس کا ان کی زبان پر نہ آئے، کبھی کوئی بات دیکھ کر اف کا لفظ استعمال نہ کریں، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اف تک بات نہ کی جائے، ان کی ہمدردی کی جائے، نصیحت کی جائے، مدد کی جائے، عزت و تکریم کی جائے، اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے۔ یہ چیز بھی بڑی ضرورت ہے کہ والدین کے لیے، اپنے والدین ہوں، اپنی بیوی کے والدین ہوں، ان سب کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ دعائیں کرنی چاہیے۔ جب تک وہ زندہ ہیں ان کا احترام کیا جائے، مدد کی جائے، عزت کی جائے اور دعا کی جائے۔ اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ والدین کو ہمیشہ ان کی نیکیوں اور حسن سلوک کی وجہ سے ایک مومن بندے کا فرض ہے کہ اپنی دعا میں یاد رکھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں، ان الفاظ میں خاص طور پر دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد یہ دو جواب سننے کے بعد کہ کون کون سی دو نیکیاں ہیں، تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ ثم آئیو، کہ یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر کی نیکی کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کا ایک موقع تو وہ ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ دشمن کے خلاف لڑائی کرنا۔ اس کی شرط ہے کہ دشمن حملہ آور ہو تو اس کے جواب میں دفاعی جنگ کرنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن جہاد کا مضمون کا ایک یہ چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس کو ایک چھوٹے جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رجانا من الجہاد الاکبر الی الجہاد من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ غزوے سے فارغ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہوئے صحابہ کو فرمایا کہ جو چھوٹا جہاد تھا وہ تو ہم نے کر لیا، لیکن اب ہم بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ بڑا جہاد اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ تو فرمایا ایک جہاد کی قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا جائے، اور جہاد کی قسم یہ بیان کی گئی کہ خدا کے دین کی اشاعت کے لیے بھرپور کوشش کرنا اور دنیا بھر میں اشاعت اسلام کا فریضہ سر انجام دینا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث آج بیان کر دیتا ہوں، اس میں اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی کلید طہارت ہے۔ اس کا ایک مضمون تو وضو کے سلسلے میں ذکر ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی نماز کی کلید طہارت ہے۔ یہ بڑا وسیع مضمون ہے کہ نماز انسان گھر پر پڑھے یا مسجد میں آ کر پڑھے، مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس میں بہت بڑی بات طہارت ہے، اپنے جسم کی پاکیزگی، اپنے خیالات کی پاکیزگی، اپنے کپڑوں کی پاکیزگی، اور اس کے لحاظ سے ہر وہ بات جو کسی قسم کی بدبودار صورت پیدا کرے یا دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو، اس سے بچنا، پاک صاف ہو کر۔ دیکھیں انسان کا جسم پاک صاف ہوگا تو اس کے خیالات بھی پاک صاف ہوں گے، اس کا ذہن اور دماغ بھی پاک صاف ہوگا۔ تو فرمایا کہ نماز کی کلید یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو انسان کو صحیح معنوں میں طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، جس کا ایک حصہ بہترین رنگ میں وضو کرنا ہے، جس کا ذکر گزر چکا۔ دوسرا فرمایا کہ نماز کی تحریم تکبیر ہے۔ نماز کی تحریم تکبیر ہے، مراد یہ ہے کہ جس وقت نماز شروع ہو جاتی ہے، اقامت کہتی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ جب شروع ہوتی ہے نماز تو اس کے ابتدا میں
اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اکبر کہہ دیا جائے اور نماز شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد باقی کوئی کام کرنا، کوئی بات کہنا، یہ چیز منع ہو جاتی ہے۔ اس وقت باقی نماز بھی انسان پڑھ رہا ہو نفل کو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ نماز با جماعت میں شامل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ تکبیر کے بعد کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اور توجہ منتشر کرنے والی بات نہ ہو، بلکہ انسان فوری طور پر نماز میں شامل ہو۔ اور فرمایا کہ نماز کی تحلیل تسلیم ہے۔ نماز کے آخر میں السلام علیکم کہا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ نماز کی تحلیل ہے کہ گویا اس کے بعد جو باتیں پہلے منع ہو گئی تھیں وہ ان کا کرنا اب جائز ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے دوران کوئی کسی قسم کی دوسری بات، کوئی ایسی حرکت جو نماز کے آداب کے خلاف ہو وہ منع ہے۔ تو یہ ساری 3 باتیں آپ نے بیان فرمائیں۔ نماز کی کلید طہارت ہے، نماز کی تحریم تکبیر ہے، اور نماز کی تحلیل تسلیم ہے۔ یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کے علاوہ کوئی اور بات یا کام کرنا منع ہو جاتا ہے، اور سلام کے بعد وہ تمام کام جو نماز میں منع تھے وہ جائز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آداب نماز سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی ہی جامع حدیث ہے جس میں نماز با جماعت کا احترام سکھایا گیا ہے کہ انسان کو پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ فوری طور پر نماز میں شامل ہونا چاہیے اور اپنی ساری توجہ نماز پر رکھنی چاہیے، حتیٰ کہ جب سلام پھیر کر انسان نماز کو مکمل کرتا ہے۔ تو آداب نماز کا خیال رکھنا، ان کو مد نظر رکھنا، یہ ایک بہت ضروری بات ہے جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا